اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 30 ربیع الثانی اسلامی تاریخ، مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ قباء میں 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھنے لگیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ ادعا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی ہے کہ گویا ودا پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو، لہٰذا جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا ان کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے، آپ ماننے والے احکامات لائے ہیں۔ اور بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قلعہ فتح ہونا۔ غزوہ خیبر کے دن چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو ان کی حالت سے واقف ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور نہ ہی میرے پاس ہے کہ میں ان کو دوں۔ یا اللہ تو ان کے لیے خیبر کا ایسا قلعہ فتح کر دے وہ سب قلعوں میں مال و دولت کے اعتبار سے زیادہ فراوانی رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صعب بن معاذ کا قلعہ فتح کر دیا جو خیبر کے سب قلعوں میں مالدار تھا۔ بہقی فی دلائل النبوہ کی حدیث ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ۔ خلاصہ، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نظر بد سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نظر لگنے کا ڈر ہوتا تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک فیہ ولا تضرہ، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ضرر سے بچا۔ ابن سنی کی روایت ہے، حزام بن حکیم رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اہل خانہ پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کا مذاق اڑانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ سورہ مطففین کی آیت کا ترجمہ ہے۔ دنیا کے بارے میں، مال کی محبت اللہ کی ناشکری کا سبب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، حالانکہ اس کو بھی اس کی خبر ہے اور وہ ایسا معاملہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مال کی محبت زیادہ ہے۔ سورہ عادیات کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس کرے گا، اور اگر گناہ گار ہے تو گناہ سے نہ رکنے پر افسوس کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں سے صرف ان کے حسن اور جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو،
کیونکہ حسن و جمال تو ختم ہونے والا ہے، اور نہ ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے، البتہ ان سے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔